سبسکرائب کیجیے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کے نزدیک دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ دعوت کسی بھی عنوان سے متعلق ہو، وہ بڑی اہمیتوں کی حامل ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹا یا بیٹی کی شادی ہو اور کسی بڑے گھرانے میں شادی ہو تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں دعوت آئے، اس لیے کہ جو جتنے بڑی بارگاہ سے مدعو کیا جاتا ہے، جو جتنی بڑی بارگاہ سے بلایا جاتا ہے، اس کو لوگ دنیا میں اتنا ہی زیادہ معزز سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو وزیر اعظم کے گھر سے بلایا جائے، کسی کو ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر سے دعوت دی جائے تو وہ چار لوگوں کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو مجھے وزیر اعظم نے بلایا ہے، دیکھو مجھے ایم ایل اے نے بلایا ہے، دیکھو مجھے ایم پی نے بلایا ہے، دیکھو وہ فلاں سیٹھ اتنا بڑا کاروباری ہے، اس نے مجھے بلایا ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ہندوستان کے بہت بڑے آدمی کے گھر شادی ہوئی تو اس کے گھر کی شادی کے کارڈ کے اندر جو تحفے تحائف موجود تھے وہ واٹس ایپ پر باضابطہ طور پر لوگوں نے شیئر کیا کہ دیکھو ہندوستان کے فلاں مالدار کے گھر شادی ہے، تو جس کو اس نے دعوت دی ہے اس کو سونے کا گفٹ بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے بھی کسی دوست نے کہا کہ مجھے بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں تو فقیر ٹائپ کا آدمی بلکہ فقیر آدمی ہوں، ان ساری چیزوں کو میں اہمیت تو دیتا نہیں ہوں۔ میں نے مسکرا کر کے بات چھوڑ دی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اگر بڑی دعوت میں بلایا جائے تو انسان اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے، انسان اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے۔ مجھے بڑے گھر کی دعوت میں بلایا گیا، مجھے بڑی بڑی کانفرنسوں میں مدعو کیا جاتا ہے، مجھے بڑے بڑے جلسوں میں بلایا جاتا ہے، مجھے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ بلایا جاتا ہے۔ پتہ چلا انسان دعوت کو بہت عزت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور جتنی بڑی بارگاہ سے دعوت آتی ہے انسان اس کو اتنی اہمیت دیتا نظر آتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی عظمتوں پہ قربان کہ حضور کی غلامی نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کتنی بلندی عطا کر دی ہے کہ کسی کو اپنے گھر ایم ایل اے بلاتا ہے، کسی کو اپنے گھر ایم پی بلاتا ہے، کسی کو اپنے گھر وزیر اعظم بلاتا ہے، کسی کو اپنے گھر صدر بلاتا ہے، کسی کو اپنے گھر اللہ اکبر عالم و مفتی بلاتا ہے، کسی کو اپنے گھر خطیب بلاتا ہے۔ لیکن اللہ یہ چند لوگ ہیں جن لوگوں کو مخصوص طور پہ بلایا جاتا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو اعزاز ہے کہ کسی کو کوئی بلائے یا نہ بلائے، میرا اللہ محبوب کے غلاموں کو 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ میرا اللہ، ارے جسے کوئی نہیں بلاتا اسے میرا اللہ بلاتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ٹاٹ پہن کر بھی ذلیل نہیں ہے۔ حضور کے کسی امتی کو ذلیل کہنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو خدا اپنے گھر بلائے وہ ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے وزیر بلائے وہ ذلیل نہیں ہے، تو جسے خداوند قدوس بلائے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو آقاؤں کا آقا، جو داتاؤں کا داتا، جس نے سمندر کی مچھلیوں کے پیٹ بھرنے ہیں، جس نے ہاتھیوں کے پیٹ بھرنے ہیں، جس نے اونٹوں کے پیٹ بھرنے ہیں، ذرا
ایک چونٹی کو اپنے گھر پال کر دیکھو، کیا تم اس کا پیٹ اپنی طاقت سے بھر سکتے ہو؟ میرا اللہ وہ ہے جو روزانہ ہاتھیوں کے پیٹ بھرتا ہے، جو روزانہ اونٹوں کے پیٹ بھرتا ہے، جو روزانہ مچھلیوں کے پیٹ بھرتا ہے، وہ اللہ جس کی بارگاہ میں انبیاء سوالی ہے، وہ اللہ جس کی بارگاہ میں اولیاء سوالی ہے، وہ اللہ جس کے دربار میں صحابہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، وہ اللہ سب جس کے در پر خیرات مانگتے ہیں، وہ اللہ 5 مرتبہ بلاتا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ اور بلایا عام انسان کے ذریعے سے جاتا ہے جسے مؤذن کہتے ہیں۔ اس دعوت کو قرآن نے کتنے حسین پیرائے میں بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اب جس کی بات سب سے اچھی ہو اس کی ذات بھی تو سب سے اچھی ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی طرف بلانے والے مؤذن ہیں، لیکن انہوں نے مؤذن کا نمبر 5ویں درجے پہ رکھا۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ میں پہلی مراد انبیاء ہیں جنہوں نے ایمان کی طرف بلایا، مجاہدین ہیں جنہوں نے کفر کے خاتمے کی طرف بلایا، داعیان دین علماء اور خطبہ ہیں جو لے وجہ اللہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اس میں مؤذن بھی ہیں۔ لیکن یہاں خاص اب مؤذنوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ اس سے پتا چلا مؤذن تمہارے گھر کا نوکر نہیں ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے، اور قول سے مراد یہاں اذان بھی لی گئی ہے، اذان بھی لی گئی ہے۔ اس کا مطلب اذان سے بہترین نغمہ کیا ہے؟ اسی لیے دنیا بھر میں کوئی نغمہ اتنا نہیں گونجتا جتنا اذان کا نغمہ گونجتا ہے۔ جہاں کسی شاعر کی شاعری نہ پہنچی ہو، جہاں کسی خطیب کی خطابت نہ پہنچی ہو، جہاں کسی ادیب کے علمی ادبی شاہکاریں نہ پہنچے ہو، جہاں لوگ صحیح سے اللہ رسول کا نام لینا بھی نہیں جانتے، ان دیہاتوں میں بھی اذان کا نغمہ گونجتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کی حقانیت کیا ہوگی؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔